گھنگرالے بالوں والی عورت کی کمزوری دولت اور بے بہا پیسہ ہوتا ہے۔ بھاری بھرکم عورت کی کمزوری جھوٹی تعریف اور تعائف ہوتے ہیں۔ جو عورت تیز تیز چلتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت اچھا کھانا کھانے سے مائل ہو جائے گی۔ جو عورت تیز تیز بولتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کو سیر سپاٹا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ دبلی پتلی عورت کو ہمیشہ مونچھوں والے مرد ہی زیادہ پسند آتے ہیں۔ گھر میں 3 دن سے زیادہ بڑا گوشت پکانے سے جنات گھر میں آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ پھول اور پودے ہوتے ہیں ایسے گھر میں نحوست نہیں آتی ہے۔ نہانے کے دوران اگر کھانسی آ جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد کوئی اچھی خوشخبری ملنے والی ہے۔ جو عورت بد زبان زیادہ استعمال کرے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت غلیظ اور بد ہے۔ جس عورت کی قد لمبی ہوا کرتی ہے ایسی عورت میں شہوت کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ موٹے موٹے ہونٹوں والی عورت جماع کی بے حد شوقین اور عاشق مزاج ہوتی ہے۔ جن عورتوں کی گردن لمبی ہوتی ہے ایسی عورتوں کی زبان بھی اتنی ہی لمبی بد مزاج ہوتی ہیں۔ جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے ناخن بڑھائے ہوں ایسی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو مرد اپنے زیر ناف بال روزانہ صاف کرتے ہیں ایسے مردوں کی طاقت برقرار رہتی ہے۔ کنجوس مردوں کی بڑی نشانی ہے کہ ان کی قد لمبی اور ناک اور ہاتھ پاؤں بھی لمبے ہوں گے۔ جو عورتیں میٹھا زیادہ پسند کرتی ہیں تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کو جماع کروانے کا شوق ہوتا ہے۔ جو عورتیں نمکین چیزیں زیادہ کھائیں تو سمجھ جاؤ ایسی عورتوں کو جماع کا شوق نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھینس کا دودھ زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگوں کے پٹھے اور ذہن طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر بخار ہو جائے تو دن میں 7 بار نہانے سے بخار جلد اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ خواب میں بدن کو جھٹکے لگتے ہیں تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر 90 سال سے زیادہ ہوگی۔ خواب میں اکثر ڈر جاتے ہو تو سمجھ جاؤ تم بہت جلد کامیابی پانے والے انسان ہو۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی روشنی سے بھری ہوئی ہوگی۔ خواب میں خود مردہ حالت میں دیکھو تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر بہت ہی لمبی ہوگی۔ لقوہ ہو جائے تو لال رنگ والی بکری کا دودھ پیا کرو، لقوہ ختم ہو جائے گا۔ کالے خرگوش کا لعاب ناف میں ڈالنے سے انسان کی چربی پگھل جاتی ہے۔ ایمان سے نجات ملتی اور عافیت تندرستی سے حیاتی کی لذت۔ اپنے نفس سے حیا کرو، برے کاموں کو اختیار کرنے سے بچو، اس میں اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی لغزش نہیں کھایا کرتے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ ہموار اور آسان ہے۔ ضمیر کی خلش اس دنیا کو ہی دوزخ بنا دیتی ہے۔ بڑے انسانوں کی کمزوریاں ان کا آرٹ ہوتی ہیں۔ درد ایک مقدس امانت ہے جو اپنوں ہی کے حوالے کی جا سکتی ہے، غیروں کو نہیں۔ سچ دنیا کی تمام برائیوں کا زبردست علاج ہے اور جھوٹ بولنا تمام اچھائیوں کو تباہ کر دینے والی مہلک بیماری ہے۔ کبوتروں کے ساتھ کھیلنا فقیری پیدا کرتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا گیا وہی فائدہ دے گا، جو حصہ زندہ سے جدا کر لیا گیا وہ مردار ہے۔ اولاد، روٹی، کپڑے اور روزی اور اقتدار کی بھوک خاطر نہ جانے انسان کیا سے کیا کرتا ہے لیکن روح کی بھوک کی خاطر کچھ نہیں کرتا۔ بے سوچے آدمی غفلت میں مست رہتے ہیں اور سمجھدار آدمی اپنی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں۔ غفلت سے بچ کے رہو کہ یہ حواس کی خرابی اور عقل کو معذور بنا دیتی ہے۔ بولتے ہوئے ساتھ ساتھ دماغ چلاتے رہے، کیونکہ جو بات ایک بار منہ سے نکل گئی تو پھر تم اس بات کے غلام بن کے رہ جاؤ گے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زندگی جو چاہتی ہے اس کو حاصل کریں اور جب مقصد حاصل کر لیں
پھر اس کے مقصد کو زندگی کو بسر کریں، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ سب سے قابل قدر ساتھی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب جو اور سے منتخب کی جائے، ایسی کتاب آدمی کی بہترین دوست اور اصلاح کار ہوتی ہے۔ موجودہ وقت کی قدر قیمت کی جو بھی حفاظت کرے گا، اس کو دنیا میں کوئی مات نہیں دے سکے گا۔ جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ۔ جب شام ہو جائے تو اپنی گزرے دن پر غور و فکر کرو کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جاؤ اور اپنی غلطی سنوارو، پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ انسان کا جسم تمام کا تمام ارادے ہی کا مروزی پیکر ہوتا ہے۔ شجرہ نسب کے سائے میں بیٹھنے والا کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کی خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے غم زیادہ ہوتے ہیں۔ وقت جیسا قیمتی سونا اور قیمتی پتھر کوئی نہیں۔ دنیا کے ہزاروں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی وقت کے برابر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مخلوق خدا کے لیے دنیا میں کوئی چیز اس سے بہتر مبارک نہیں کہ بادشاہ نیک ہو، اور برے حاکم سے بڑھ کر خلق کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگ نیکی کر کے اس کا درس تو دیتے ہیں، مگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز کھڑی نہیں کرتے۔ دنیا کو دولت ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم کی دولت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جتنا اسے صرف کیا جائے، دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وقت پر ایک ٹانکا بے وقت کے 100 ٹانکوں سے بچا لیتا ہے۔ دھوئیں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ہرگز مت پھینکو۔ سچے لوگوں کے چہرے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن دل بلا کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اے بندے، چہرے کو مت دیکھ، دل کی تلاش کر۔ اگر انسان کے مزاج کا انداز لگانا ہو تو اس کی گفتگو سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مزاج کس طرح کا ہے۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے بے وقوف ہوتے ہیں، اور بوڑھوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نوجوان میں عقل نہیں ہوتی۔ پست ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ کو مطلع کر بیٹھتے ہیں، مگر عالی ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ اس کے لیے بشارت ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کے لیے عمل کیا، گزارے کی روزی پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہا۔ ایمانداری کیا ہے؟ صرف ایمانداری دکھائی دینے کا فن ہے۔ گناہوں کا اقرار کر لینا نیکی کی طرف جانے والے ایک راستہ ہے۔ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ کی ہوا عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اکثر بہت زیادہ چاشنی بہت زیادہ تلخی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف پیدا ہونا جانتے ہیں، مرنا نہیں۔ برے وزیر ظالموں کے مددگار اور گناہوں گاروں کے بھائی ہیں، اور ظالم حاکم تمام امت سے برے اور پیشوان دین کے دشمن اور مخالف ہیں۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک خاصیت جنم لے لیتی ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ بہترین بادشاہ وہی ہے جو غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور ان کی نصیحت کو کان لگا کر سنے اور اس پر عمل کرے۔ محنت میں عظمت ہے، محنت کی اپنی راحت ہی نرالی ہے۔ محنت کے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی طوفان میں تنکا ثابت ہوتی ہے۔ جو بندہ اوپر نہیں دیکھتا وہ نیچے دیکھنے پر مجبور ہے، اور جس کی ہمت بلند نہیں اس کے مقدر میں صرف اور صرف محرومی ہے۔ یہ اصول زندگی ہے۔ وہ بندہ جو غصہ کو پی جاتا ہے، غصے پر قابو پا لیتا ہے، وہ طاقتور سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ وہ جو اپنی روح پر حکومت کرتا ہے وہ کسی ملک پر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے۔ 9 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پیچھے پھونک مارو گے وہی عورت تم پر فدا ہو جائے گی۔